جب بھارت کامیاب ہوتا ہے تو دنیا زیادہ مستحکم، خوشحال اور محفوظ ہوتی ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی تعریف کی۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لائن نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو ایک تاریخی اور دور رس پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ محض تجارت تک محدود نہیں بلکہ ایک غیر محفوظ اور بدلتی ہوئی دنیا میں استحکام، خوشحالی اور اجتماعی تحفظ کی بنیاد رکھتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھارت ترقی کرتا ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرتی ہے اور عالمی نظام زیادہ مضبوط، خوشحال اور محدود جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ منگل کے روز ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات کے دوران ارسولا نے اس معاہدے کو مدر آف آل ڈیلز قرار دیتے ہوئے کہا، یورپی یونین اور بھارت نے مل کر وہ کر دکھایا ہے جو عالمی چیلنج کے دور میں تعاون، اعتماد اور اسٹریٹجک ہم آہنگی کی ایک مضبوط مثال بن سکتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ گزشتہ برس یورپی کمیشن کے وزراء کا بھارت کا دورہ سنجیدہ وابستگی کی علامت تھا، جس کا نتیجہ اب ایک جامع تجارتی اور اسٹریٹجک معاہدے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ان کے مطابق یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہ صرف دونوں فریقوں کی سپلائی چینز کو آپس میں جوڑے گا بلکہ مشترکہ مینوفیکچرنگ کی طاقت کو بھی نئی بلندیوں تک لے جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت ہر حجم کی برآمدات کنندگان کو سالانہ 4 ارب یورو تک ٹیکس میں رعایت ملے گی، جس سے بھارت اور یورپ میں لاکھوں افراد کے لیے بہتر اور پائیدار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ساتھ ہی یہ معاہدہ دونوں معیشتوں کی جو فطری تکمیل کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ارسولا نے واضح کیا کہ یہ شراکت داری بھارت کی اسکلز اور سروسز کی قوت کو یورپ کی ٹیکنالوجی، سرمایہ اور اختراع کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ان کے بقول یہ ایسا امتزاج ہے جو ترقیاتی سطح پیدا کرے گا جس سے کوئی ایک فریق اکیلے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس عمل کے ذریعے دونوں خطے اسٹریٹجک انحصار کم کریں گے اور عالمی معاشی دباؤ کو بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ انہوں نے دفاعی صنعت میں بھارت اور یورپ کے طویل مدتی تعاون پر بھی خاص زور دیا اور کہا کہ شراکت داری محض معیشتوں کو مضبوط کرنے تک محدود نہیں بلکہ ایک غیر محفوظ دنیا میں عوام کو تحفظ فراہم کرنے کی عالمی کوشش ہے۔ ان کے مطابق آج دنیا کی 2 سب سے بڑی جمہوریتیں اور معیشتیں اپنی پہلی باقاعدہ سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری کا آغاز کر رہی ہیں، جو عالمی سلامتی کے تناظر میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا نے بھی اس موقع پر بھارت کے ساتھ یورپی یونین کی وابستگی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے یہ لمحہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں یورپی یونین اور بھارت ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اسٹریٹجک اور ناقابل اعتماد شراکت دار کے طور پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق تجارتی مذاکرات کا اختتام دنیا کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ دونوں فریق اپنی شراکت داری کو اگلے درجے پر لے جانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر بھارت یورپی یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو محض تجارتی معاہدہ نہیں بلکہ مشترکہ طور پر خوشحالی کا بلو پرنٹ قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ معاہدہ کسان، چھوٹے کاروباریوں اور سروس فراہم کرنے والوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ کرے گا، جو اختراعی شراکت داری ہے اس کو فروغ دے گا اور عالمی سپلائی چین کو مزید مضبوط بنائے گا۔ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی، ارسولا اور انطونیو کوسٹا کی موجودگی میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان معاہدہ جو ہوا اس میں اہم معاہدوں اور مفاہمی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ ان میں خاص طور پر جو کیا بولتے ہیں یہ ٹورڈز 2030 ایک مشترکہ بھارت یورپی یونین جامع اسٹریٹجک ایجنڈے کے عنوان سے ایک اہم دستاویز شامل ہے جو آنے والے برسوں میں تعاون کی سمت متعین کرے گی۔ تجارتی مذاکرات کے سیاسی اعلان پر بھارتی وزارت تجارت پیوش گوئل اور یورپی یونین کے تجارتی کمشنر ماروس سفیکیو نے دستخط کیے ہیں، جبکہ بھارت EU سیکیورٹی اور دفاعی شراکت داری کے دستاویز یورپی یونین کے نائب صدر کاجا کالوس اور بھارتی وزارت خارجہ ایس جے شنکر کے درمیان طے پائی۔ اس کے علاوہ بھارت EU موبیلٹی تعاون کے جامع فریم ورک پر بھی ماروس سفیوک اور ایس جے شنکر نے دستخط کیے۔
مجموعی طور پر یہ معاہدہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بھارت اور یورپی یونین نہ صرف معاشی بلکہ اسٹریٹجک، دفاعی اور عالمی سطح پر ایک مضبوط، دیرپا اور ہمہ جہتی شراکت داری کی بنیاد رکھ چکے ہیں، جو آنے والے برسوں میں عالمی سیاست اور معیشت دونوں پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔